جی السلام علیکم۔ میں آج آپ سے جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی میں نے ایک جگہ پہ بڑی تھی، اور بڑی دیر سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ یار اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ اچھا تھا، اور وہ میں آپ سے اب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا نالج کلیئر ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں کانسیپٹ میرا کلیئر ہوا ہے کہ وہ بیسیکلی ہے کیا تھا اور وہ کیا تھا، اس میں کیا کہا گیا تھا۔ تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جو آپ کے میں ایک دفعہ مسجد میں گیا، چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو ایک دفعہ مسجد میں گیا تو نکر پہن کے چلا گیا۔ مولوی صاحب نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ تم نکر پہن کے مسجد میں آ گئے ہو؟ خدا نخواستہ اتنا بڑا گناہ کر دیا تم تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ بھی لگائے اور ساتھ میں مسجد سے نکال بھی دیا۔ میں گھر آیا، میں نے آ کے جو ہے وہ اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ ماں جی اس طرح سے جو ہے نا، وہ مجھے مولوی صاحب نے جو ہے وہ قاری صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کہ تم تو اس طرح دوزخی ہو، تم تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ نکر پہن کے تم مسجد میں آ گئے ہو۔ تو میری ماں نے کہا میری بات سن پترا، یہ بات سننے والی تھی جس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، اور وہ میں آپ سے اپنی ریسرچ اور اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو دوزخ ہے نا، یہ جو دوزخ ہے یہ ایسے نہیں مل جائے گی، یہ دوزخ کمانی پڑے گی۔ یہ دوزخ جو ہے یہ کمانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوزخ کمانے کے لیے آپ کو لوگوں کا حق مارنا پڑے گا، لوگوں کو چغلیاں کرنی پڑیں گی، لوگوں کے بارے میں برا بولنا پڑے گا، لوگوں کے قتل کرنے پڑیں گے، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا پڑے گا، لوگوں کے ایمان سے کھیلنا پڑے گا، لوگوں کو تکلیف دینی پڑے گی، ان کی دل آزاری کرنی پڑے گی، ایون کہ آپ کو اس کے لیے خدا نخواستہ بہت سارے گناہ اور بھی مزید کرنے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا پڑے گا، تو پھر جا کے آپ کو دوزخ ملے گی۔ ایسے دوزخ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ تو وہ جو مولوی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ نکر پہننے سے ہی دوزخ مل جائے گی، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ دوزخ اس طرح سے اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تم تو اتنے کاہل ہو، تم تو جا کے پانی کا گلاس نہیں اٹھا کے پی سکتے، تو تم نے دوزخ کہاں سے خریدنی ہے؟ تم پریشان نہ ہو، تمہیں دوزخ میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تم ایزی رہو، تم جنتی ہو، تمہیں دوزخ میں نہیں ملے گی۔ تو یہ اشفاق احمد صاحب کی ایک تحریر چھوٹی سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ تحریر مجھے کافی دنوں سے جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو، اس کی سوچ جو ہے وہ بیسیکلی بنائی جا رہی تھی کہ یہ کیسی بات ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس بات کو سمجھا جائے۔ پھر اس بارے میں جو ہے وہ میں نے ڈسکشن بھی کی دوستوں کے ساتھ اور بھی چیزیں کی، تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرا لب لباب، جو میرا پرسپیکٹیو اس کے لیے بلڈ ہو کے آیا، وہ بات جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب بالکل ٹھیک لکھتے ہیں۔ وہ کیا ٹھیک لکھتے ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگ کہاں سے آئے، ہمارا گھر کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ ہم حضرت آدم سے آئے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے آئے، جنت ہمارا گھر تھا، ٹھیک ہے؟ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ہم نبی کی امت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ تو جب ہم کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے، اب نبی کی امت سے ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، تو ہم پھر دوزخ میں کیسے چلے جائیں گے؟ ڈرانا، اللہ کے خوف سے ڈرانا تو ہر ایک کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت کی طرف تو ہر بندہ موٹیویٹ کرنے آ رہا ہے، لیکن دوزخ جیتنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ جنت کے ورثاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ تو یقین ہے نا ہمیں کہ میں نے ایک دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی۔ جب ایک دعا امت کے لیے بچا کے رکھی تو پھر اس دعا کے اگر بل بوتے پہ جینا ہے، ہم نے حضرت اپنے نبی کے کہنے پہ جینا ہے، تو پھر ہمیں دوزخ سے بیسیکلی دوزخ کو کمانا ہے، جنت کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جنتی ہیں الحمدللہ، لیکن دوزخ کمانے کے لیے ہم یہ کام کریں گے، یہ جو اشفاق احمد صاحب نے بولے کہ ہم دوسروں کو تنگ کریں گے، اس کو چغلی کریں گے، ہم دوسروں کے ساتھ برائی کریں گے، ان کے ساتھ غلط کریں گے، ان کا حق ماریں گے، ان کو قتل کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ ناموسوں کے ساتھ کھیلیں گے، تو جب یہ کام سارے کے سارے کریں گے تو دوزخ ملے گی۔ تو ان کاموں کو نہ کرنا تو آلریڈی جنت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا
کہ جنت جو ہے یہ مل جائے گی، دوزخ آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور ہم ان میں سے بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے ہیں دنیا میں مسلمانوں نے، تو ان کاموں سے بچیں، جو دوزخ کی طرف محنت نہ کریں، ٹھیک ہے، اور احکام الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، تو دوزخ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. جی.